بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہے ہسٹوریکل ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ برائے کرم مجھے پیٹرین کے ذریعے سپورٹ کریں۔ الرحیق المختوم، مصنف صفی الرحمن مبارک پوری، آواز عدنان کندی۔ برائے کرم درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں۔ بدر کا معرکہ مسلمانوں اور مشرکین کا سب سے پہلا مسلح ٹکراؤ اور فیصلہ کن معرکہ تھا، جس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی اور سارے عرب نے اس کا مشاہدہ کیا۔ اس معرکے کے نتائج سے سب سے زیادہ وہی لوگ دل گرفتہ تھے جنہیں براہ راست یہ نقصان عظیم برداشت کرنا پڑا تھا، یعنی مشرکین، یا وہ لوگ جو مسلمانوں کے غلبہ سربلندی کو اپنے مذہبی اور اقتصادی وجود کے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے، یعنی یہود۔ چنانچہ جب سے مسلمانوں نے بدر کا معرکہ سر کیا تھا، یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصے اور رنج و الم سے جل بھن رہے تھے، جیسا کہ ارشاد ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یعنی تم اہل ایمان کو سب سے زبردست دشمن یہود کو پاؤ گے اور مشرکین کو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 82۔ مدینے میں کچھ لوگ ان دنوں گروہوں کے ہمساز و دمساز تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اپنا وقار برقرار رکھنے کی اب کوئی سبیل باقی نہیں رہ گئی تو بظاہر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا کا گروہ تھا۔ یہ بھی مسلمانوں کے خلاف یہود اور مشرکین سے کم غم و غصہ نہ رکھتا تھا۔ ان کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی تھا، یعنی وہ بدو جو مدینے کے گرد و پیش بود و باش رکھتے تھے۔ انہیں کفر و اسلام سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن یہ لٹیرے اور رہزن تھے، اس لیے بدر کی کامیابی سے انہیں بھی قلق و اضطراب تھا۔ انہیں خطرہ تھا کہ مدینے میں ایک طاقتور حکومت قائم ہو گئی تو ان کی لوٹ کھسوٹ کا راستہ بند ہو جائے گا، اس لیے ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور یہ بھی مسلم دشمن ہو گئے۔ اس طرح مسلمان چاروں طرف سے خطرے میں گھر گئے، لیکن مسلمانوں کے سلسلے میں ہر فریق کا طرز عمل دوسرے سے مختلف تھا۔ ہر فریق نے اپنے حسب حال ایسا طریقہ اپنایا تھا جو اس کے خیال میں اس کی غرض و غایت کی تکمیل کا کفیل تھا۔ چنانچہ اہل مدینہ نے اسلام کا اظہار کر کے درپردہ سازشوں، دسیسہ کاریوں اور باہم لڑانے بھیڑانے کی راہ اپنائی۔ یہود کے ایک گروہ نے کھلم کھلا رنج و عداوت اور غیر و غضب کا مظاہرہ کیا۔ اہل مکہ نے کمر توڑ ضرب کی دھمکیاں دینی شروع کیں اور بدلہ اور انتقام لینے کا کھلا اعلان کیا۔ ان کی جنگی تیاریاں بھی کھلے عام ہو رہی تھیں، گویا وہ زبان حال سے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے، ایک ایسا روشن اور تابناک دن ضروری ہے جس کے بعد عرصہ دراز تک نوحہ کرنے والیوں کے نوحے سنتا رہوں، اور سال بھر کے بعد وہ عملاً ایک ایسی معرکہ آرائی کے لیے مدینے کی چہار دیواری تک چڑھ آئے جو تاریخ میں غزوہ احد کے نام سے معروف ہے اور جس کا مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر برا اثر پڑا تھا۔ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں نے بڑے اہم اقدامات کیے،
जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायदाना अबकरियत का पता चलता है, और ये वाज़ेह होता है कि मदीने की क़ियादत गिरदो पेश के ख़तरात के सिलसिले में किस कदर बेदार थी और उनसे निमटने के लिए कितने जामे मंसूबे रखती थी। अगली सतूर में इसी का एक मुख्तसर सा खाका पेश किया जा रहा है। 1. ग़ज़वा बनी सुलैम बमकाम कुदर। ग़ज़वा बदर के बाद सबसे पहली ख़बर जो मदीने के शोबाई इत्लाआत ने फ़राहम की वो ये थी कि कबीला गतफ़ान की शाख बनु सुलैम के लोग मदीने पर चढ़ाई के लिए फ़ौज जमा कर रहे हैं। इसके जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 200 सवारों के साथ उन पर ख़ुद उनके अपने इलाके में अचानक धावा बोल दिया और मकाम कुदर में उनकी मनाजिल तक जा पहुँचे। बनु सुलैम में इस अचानक हमले से भगदड़ मच गई और वो अफरा तफरी के आलम में वादी के अंदर 500 ऊँट छोड़कर भाग गए, जिस पर लश्कर मदीना ने कब्ज़ा कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका खमस निकाल कर बकिया माल गनीमत मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया। हर शख्स के हिस्से में 2-2 ऊँट आए। इस ग़ज़वे में यसार नामी एक ग़ुलाम हाथ आया जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद कर दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दय्यार बनी सुलैम में 3 रोज़ क़याम फरमा कर मदीना पलट आए। ये ग़ज़वा शवाल 2 हिजरी में बदर से वापसी के सिर्फ 7 दिन बाद पेश आया। इस ग़ज़वे के दौरान सबा रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अरफ़ता को और कहा जाता है कि इब्ने उम्मे मक्तूम को मदीने का इंतज़ाम सौंपा गया था। 2. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश। जंगे बदर में शिकस्त खाकर मुशरिकीन गुस्से से बेकाबू थे और पूरा मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हांडी की तरह खोल रहा था। बिलाखिर मक्के के 2 बहादुर जवानों ने तय किया कि वो अपनी दानिस्त में इस इख्तिलाफ़ व शकाक की बुनियाद और इस ज़िल्लत व रुसवाई की जड़ नाऊज़ु बिल्लाह यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ात्मा कर देंगे। चुनांचे जंगे बदर के कुछ ही दिनों बाद का वाक़या है कि उमैर बिन वहब जुमही जो कुरैश के शैतानों में से था और मक्के में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को अज़ियतें पहुँचाया करता था, और अब उसका बेटा वहब बिन उमैर जंगे बदर में गिरफ़्तार होकर मुसलमानों की क़ैद में था। इस उमैर ने एक दिन सफ़वान बिन उमैया के साथ हतीम में बैठकर गुफ्तगू करते हुए बदर के कुएं में फेंके जाने वाले मकतूलों का ज़िक्र किया। इस पर सफ़वान ने कहा, खुदा की कसम उनके बाद जीने में कोई लुत्फ़ नहीं। जवाब में उमैर ने कहा, खुदा की कसम तुम सच कहते हो। देखो, खुदा की कसम अगर मेरे ऊपर कर्ज़ ना होता जिसकी अदायगी के लिए मेरे पास कुछ नहीं, और अहलो अयाल ना होते जिनके बारे में अंदेशा है कि मेरे बाद ज़ाया हो जाएंगे, तो मैं सवार होकर मुहम्मद के पास जाता और उसे कत्ल कर डालता, क्योंकि मेरे लिए वहाँ जाने की एक वजह मौजूद है। मेरा बेटा उनके यहाँ कैद है। सफ़वान ने इस सूरत हाल को गनीमत समझते हुए कहा, अच्छा चलो, तुम्हारा कर्ज़ मेरे ज़िम्मे है, मैं इसे तुम्हारी जानिब से अदा कर दूँगा, और तुम्हारे अहलो अयाल मेरे अयाल हैं। जब तक वो मौजूद रहेंगे मैं उनकी देखभाल करता रहूँगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास कोई चीज़ मौजूद हो और उनको ना मिले। उमैर ने कहा, अच्छा तो अब मेरे और अपने इस मामले को सीग़े राज में रखना। सफ़वान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद उमैर ने अपनी तलवार पर सान रखाई और जहर आलूद कराई, फिर रवाना हुआ और मदीना पहुँचा। लेकिन अभी वो मस्जिद के दरवाज़े पर अपनी ऊँटनी बिठा ही रहा था कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की निगाह उस पर पड़ गई। वो मुसलमानों की एक जमात के दरमियान जंगे बदर में
اللہ کے عطا کردہ اعزاز و کرام کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھتے ہی کہا، اللہ کا دشمن عمیر کسی برے ہی ارادے سے آیا ہے۔ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا دشمن عمیر اپنی تلوار ہی مائل کیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ عمیر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلوار کے پرتلے کو اس کے گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور انصار کے چند افراد سے کہا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس خبیث کے خطرے سے چوکن نہ ہو، کیونکہ یہ قابل اطمینان نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ عمیر کو اندر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی گردن میں اس کی تلوار کا پرتلا لپیٹ کر پکڑے ہوئے ہیں، تو فرمایا، عمر اسے چھوڑ دو، اور عمیر تم قریب آ جاؤ۔ اس نے قریب آ کر کہا، آپ لوگوں کی صبح بخیر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے تحیہ سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس تحیے سے بہتر ہے، یعنی سلام سے، جو اہل جنت کا تحیہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمیر تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، یہ قیدی جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہے، اسی کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ اس کے بارے میں احسان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں ہے؟ اس نے کہا، اللہ ان تلواروں کو برا کرے کہ یہ ہمارے کچھ کام نہ آ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، بس صرف اسی قیدی کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اور صفوان ابن امیہ حتیم میں بیٹھے اور قریش کے جو مقتولین کنویں میں پھینکے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا۔ پھر تم نے کہا، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں یہاں سے جاتا اور محمد کو قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے تمہارے قرض اور اہل و عیال کی ذمہ داری لی، بشرطے کہ تم مجھے قتل کر دو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ عمیر نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس آسمان کی جو خبریں لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی اسے ہم جھٹلا دیا کرتے تھے، لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے سوا کوئی موجود ہی نہ تھا، اس لیے واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچائی۔ بس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور اس مقام تک ہانک کر پہنچایا۔ پھر عمیر نے کلمہ حق کی شہادت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ ادھر صفوان لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ یہ خوشخبری سن لو کہ چند ہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدر کے مصائب بھلوا دے گا۔ ساتھ ہی وہ آنے جانے والوں سے عمیر کی بابت پوچھتا بھی رہتا تھا۔ بالآخر اسے ایک سوار نے بتایا کہ عمیر مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ اسے کبھی بات نہ کرے گا اور نہ کبھی اسے نفع پہنچائے گا۔ ادھر عمیر نے اسلام سیکھ کر مکے کی راہ لی اور وہیں مقیم رہ کر اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ 3 غزوہ بنی قینقاع۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہود کے ساتھ جو معاہدہ فرمایا تھا اس کی دفعات پچھلے صفحات میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش اور خواہش تھی کہ اس معاہدے میں جو کچھ طے پا گیا ہے وہ نافذ رہے۔ چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جو اس معاہدے کی عبارت کے کسی ایک حرف کے بھی خلاف ہو، لیکن یہود جن کی تاریخ غدر و خیانت اور عہد شکنی سے پر ہے، وہ بہت جلد اپنے قدیم مزاج کی طرف پلٹ گئے اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر دسیسہ کاری، سازش، لڑانے بھڑانے اور ہنگامے اور اضطراب برپا کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ لگے ہاتھوں ایک مثال بھی سنتے چلیے۔ یہود کی عیاری کا ایک نمونہ۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک بوڑھا یہودی شاش بن قیس جو قبروں میں پاؤں لٹکائے ہوئے تھا، بڑا زبردست کافر تھا اور مسلمانوں سے سخت عداوت و حسد رکھتا تھا۔ ایک بار صحابہ کرام کی ایک مجلس کے پاس سے گزرا جس میں اوس و خزرج دونوں ہی قبیلے کے لوگ بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے۔ اسے یہ دیکھ کر کہ اب ان کے اندر جاہلیت کی باہمی عداوت کی جگہ اسلام کی الفت و اجتماعیت نے لے لی ہے اور ان کی دیرینہ شکر رنجی کا خاتمہ ہو گیا ہے، سخت رنج ہوا۔ کہنے لگا، اوہ، اس تیار میں بنو قیلہ کے اشراف متحد ہو گئے ہیں، بخدا ان اشراف کے اتحاد کے بعد تو ہمارا یہاں گزر نہیں۔ چنانچہ اس نے ایک نوجوان یہودی کو جو اس کے ساتھ تھا حکم دیا کہ ان کی مجالس میں جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر جنگ بعاث اور اس کے پہلے کے حالات کا ذکر کرے، اور اس سلسلے میں دونوں جانب سے جو اشعار کہے گئے ہیں کچھ ان میں سے سنائے۔ اس یہودی نے ایسا ہی کیا۔ اس کے نتیجے میں اوس و خزرج میں تو میں شروع ہو گئی۔ لوگ جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر فخر جتانے لگے، حتیٰ کہ دونوں قبیلوں کے ایک ایک آدمی نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رد و قدح شروع کر دی۔ پھر ایک نے اپنے مد مقابل سے کہا، اگر چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جوان کر کے پلٹا دیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہم اس باہمی جنگ کے لیے پھر تیار ہیں جو اس سے پہلے لڑی جا چکی ہے۔ اس پر دونوں فریقوں کو تاؤ آ گیا اور بولے، چلو ہم تیار ہیں، ہررا میں مقابلہ ہوگا، ہتھیار ہتھیار۔ اور لوگ ہتھیار لے کر ہررا کی طرف نکل پڑے۔ قریب تھا کہ خون ریز جنگ ہو جاتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہاجرین صحابہ کو ہمراہ لے کر جھٹ ان کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ اللہ، کیا میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار، اور وہ بھی اس کے بعد کہ اللہ تمہیں اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرما چکا ہے اور اس کے ذریعے تم سے جاہلیت کا معاملہ کاٹ کر اور تمہیں کفر سے نجات دے کر تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سن کر صحابہ کو احساس ہوا کہ ان کی حرکت شیطان کا ایک جھٹکا اور دشمن کی ایک چال تھی۔ چنانچہ وہ رونے لگے اور اوس و خزرج کے لیے ایک دوسرے سے گلے ملے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت شعار و فرما بردار بن کر اس حالت میں واپس آئے کہ اللہ نے ان کے دشمن شاش بن قیس کی عیاری کی آگ بجھا دی۔ یہ ہے ایک نمونہ ان ہنگاموں اور اضطراب کا جنہیں یہود مسلمانوں کی صفوں میں برپا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اور یہ ہے ایک مثال اس روڑے کی جسے یہ یہود اسلامی دعوت کی راہ میں اٹکاتے رہتے تھے۔ اس کام کے لیے انہوں نے مختلف منصوبے بنا رکھے تھے۔ وہ جھوٹے پروپیگنڈے کرتے تھے، صبح مسلمان ہو کر شام کو پھر کافر ہو جاتے تھے تاکہ کمزور اور سادہ لوح قسم کے لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ کے بیج بو سکیں۔ کسی کے ساتھ مالی تعلق ہوتا اور وہ مسلمان ہو جاتا
تو اس پر معیشت کی راہیں تنگ کر دیتے۔ چنانچہ اگر اس کے ذمے کچھ بقایا ہوتا تو صبح و شام تقاضے کرتے، اور اگر خود اس مسلمان کا کچھ بقایا ان پر ہوتا تو اسے ادا نہ کرتے، بلکہ باطل طریقے پر کھا جاتے اور کہتے کہ تمہارا قرض تو ہمارے اوپر اس وقت تھا جب تم اپنے آبائی دین پر تھے، لیکن اب جب کہ تم نے اپنا دین بدل دیا ہے تو اب ہمارا اور تمہارا کوئی لین دین نہیں۔ واضح رہے کہ یہود نے یہ ساری حرکتیں بدر سے پہلے ہی شروع کر دی تھیں، اور اس معاہدے کی علی الرغم شروع کر دی تھیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر رکھا تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ وہ ان یہود کی ہدایت یابی کی امید میں ان ساری باتوں پر صبر کرتے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی مطلوب تھا کہ اس علاقے میں امن و سلامتی کا ماحول برقرار رہے۔ بنو قینقاع کی عہد شکنی۔ جب یہود نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کی زبردست مدد فرما کر انہیں عزت و شوکت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ان کا رعب و دبدبہ دور و نزدیک ہر جگہ رہنے والوں کے دلوں پر بیٹھ گیا ہے، تو ان کی عداوت و حسد کی ہانڈی پھٹ پڑی۔ انہوں نے کھلم کھلا شر و عداوت کا مظاہرہ کیا اور علی الاعلان بغاوت و ایذا رسانی پر اتر آئے۔ ان میں سب سے زیادہ کینہ توز اور سب سے بڑھ کر شریر کعب بن اشرف تھا، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اسی طرح تینوں یہودی قبائل میں سب سے زیادہ بدماش بنو قینقاع کا قبیلہ تھا۔ یہ لوگ مدینہ ہی کے اندر رہتے تھے اور ان کا محلہ انہی کے نام سے موسوم تھا۔ یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے سونار، لوہار اور برتن ساز تھے۔ ان پیشوں کے سبب ان کے ہر آدمی کے پاس وافر مقدار میں سامان جنگ موجود تھا۔ ان کے مردان جنگی کی تعداد 700 تھی، اور وہ مدینے کے سب سے بہادر یہودی تھے۔ انہی نے سب سے پہلے عہد شکنی کی۔ تفصیل یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا تو ان کی سرکشی میں شدت آ گئی۔ انہوں نے اپنی شرارتوں، خباثتوں اور لڑانے بھڑانے کی حرکتوں میں وسعت اختیار کر لی اور خلفشار پیدا کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جو مسلمان ان کے بازار میں جاتا اس سے وہ مذاق و استہزاء کرتے اور اسے اذیت پہنچاتے، حتیٰ کہ مسلمان عورتوں سے بھی چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ اس طرح جب صورتحال زیادہ سنگین ہو گئی اور ان کی سرکشی خاصی بڑھ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جمع فرما کر وعظ و نصیحت کی اور رشد و ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے ظلم و بغاوت کے انجام سے ڈرایا، لیکن اس سے ان کی بدماشی اور غرور میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ امام ابو داؤد وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بدر کے دن شکست دے دی اور آپ مدینہ تشریف لائے تو بنو قینقاع کے بازار میں یہود کو جمع کیا اور فرمایا، اے جماعت یہود، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو کہ تم پر بھی ویسی ہی مار پڑے جیسی قریش پر پڑ چکی ہے۔ انہوں نے کہا، اے محمد، تمہیں اس بنا پر خود فریبی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہاری مڈ پھیڑ قریش کے اناڑی اور نا آشنائے جنگ لوگوں سے ہوئی اور تم نے انہیں مار لیا۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں سے تمہیں پالانا پڑا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ان کافروں سے کہہ دو کہ عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جن دو گروہوں میں ٹکر ہوئی ان میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ یہ ان کو آنکھوں دیکھنے میں اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جس کی تائید چاہتا ہے کرتا ہے۔
اس کے اندر یقیناً نظر والوں کے لیے عبرت ہے۔ سورہ آل عمران آیات 12 اور 13۔ بہرحال بنو قینقاع نے جو جواب دیا تھا اس کا مطلب صاف صاف اعلان جنگ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غصہ پی لیا اور صبر کیا۔ مسلمانوں نے بھی صبر کیا اور آنے والے حالات کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر اس نصیحت کے بعد یہود بنو قینقاع کی جرأت رندانہ اور بڑھ گئی۔ چنانچہ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مدینے میں بلوہ اور ہنگامہ بپا کر دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی قبر کھود لی اور اپنے اوپر زندگی کی راہ بند کر لی۔ ابن حشام نے ابو عون سے روایت کی ہے کہ ایک عرب عورت بنو قینقاع کے بازار میں کچھ سامان لے کر آئی اور بیچ کر کسی ضرورت کے لیے ایک سونار کے پاس جو یہودی تھا بیٹھ گئی۔ یہودیوں نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس پر اس سونار نے چپکے سے اس کے کپڑے کا نچلا کنارہ پچھلی طرف باندھ دیا اور اسے کچھ خبر نہ ہوئی۔ جب وہ اٹھی تو اس سے بے پردہ ہو گئی تو یہودیوں نے کہا لگایا۔ اس پر اس عورت نے چیخ پکار مچائی، جسے سن کر ایک مسلمان نے اس سونار پر حملہ کیا اور اسے مار ڈالا۔ جواباً یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھر والوں نے شور مچایا اور یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اور بنی قینقاع کے یہودیوں میں بلوا ہو گیا۔ محاصرہ، سپردگی اور جلا وطنی۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام ابو لبابہ رضی اللہ عنہ بن عبد المنظر کو سونپا اور خود حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کے ہاتھ میں مسلمانوں کا پھریرا دے کر اللہ کے لشکر کے ہمراہ بنو قینقاع کا رخ کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو گڑھیوں میں قلعہ بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سختی سے محاصرہ کر لیا۔ یہ جمعے کا دن تھا اور شوال 2 ہجری کی 15 تاریخ 15 روز تک یعنی ہلال ذی القعدہ کے نمودار ہونے تک محاصرہ جاری رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جس کی سنت ہی یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو شکست و ہزیمت سے دوچار کرنا چاہتا ہے تو ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ بنو قینقاع نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان و مال، اہل و اولاد اور عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان سب کو باندھ لیا گیا۔ لیکن یہی موقع تھا جب عبداللہ بن ابی نے اپنا منافقانہ کردار ادا کیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت اصرار و الحاح کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں معافی کا حکم صادر فرمائیں۔ اس نے کہا، اے محمد، میرے معاہدین کے بارے میں احسان کیجئے۔ واضح رہے کہ بنو قینقاع خزرج کے حلیف تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر کی۔ اس پر اس نے اپنی بات پھر دہرائی، مگر اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا رخ پھیر لیا۔ لیکن اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، اور ایسے غضبناک ہوئے کہ لوگوں نے غصے کی پرچھائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر دیکھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس، مجھے چھوڑ۔ لیکن یہ منافق اپنے اصرار پر قائم رہا اور بولا، نہیں، بخدا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاہدین کے بارے میں احسان فرما دیں۔ 400 کھلے جسم کے جوان
اور 300 زرہ پوشوں نے جنہوں نے مجھے سرخ و سیاہ سے بچایا تھا، آپ انہیں ایک ہی صبح میں کاٹ کر رکھ دیں گے۔ واللہ میں زمانے کی گردشوں کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے ساتھ جس کے اظہار اسلام پر ابھی کوئی ایک ہی مہینہ گزرا تھا رعایت کا معاملہ کیا اور اس کی خاطر ان سب کی جان بخشی کر دی۔ البتہ انہیں حکم دیا کہ وہ مدینے سے نکل جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں نہ رہیں۔ چنانچہ یہ سب ازرعات شام کی طرف چلے گئے اور تھوڑے ہی دنوں بعد وہاں اکثر کی موت واقع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال ضبط کر لیے، جن میں 3 کمانیں، 2 زرہیں، 3 تلواریں اور 3 نیزے اپنے لیے منتخب فرمائے، اور مال غنیمت میں سے خمس بھی نکالا۔ غنائم جمع کرنے کا کام محمد بن مسلمہ نے انجام دیا۔ 4 غزوہ سویق۔ ایک طرف صفوان بن امیہ، یہود اور منافقین اپنی اپنی سازشوں میں مصروف تھے، تو دوسری طرف ابو سفیان بھی کوئی ایسی کارروائی انجام دینے کی اتھیڑ بن میں تھا جس میں بار کم سے کم پڑے لیکن اثر نمایاں ہو۔ وہ ایسی کارروائی جلد از جلد انجام دے کر اپنی قوم کی آبرو کی حفاظت اور ان کی قوت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نظر مان رکھی تھی کہ جنابت کے سبب اس کے سر کو پانی نہ چھو سکے گا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کر لے۔ چنانچہ وہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے 200 سواروں کو لے کر روانہ ہوا اور وادی قنات کے سرے پر واقع نیب نامی ایک پہاڑی کے دامن میں خیمہ زن ہوا۔ مدینے سے اس کا فاصلہ کوئی 12 میل ہے، لیکن چونکہ ابو سفیان کو مدینے پر کھلم کھلا حملے کی ہمت نہ ہوئی، اس لیے اس نے ایک ایسی کارروائی انجام دی جسے ڈاکہ زنی سے ملتی جلتی کارروائی کہا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں اطراف مدینہ کے اندر داخل ہوا اور حیی بن اخطب کے پاس جا کر اس کا دروازہ کھلوایا۔ حیی نے انجام کے خوف سے انکار کر دیا۔ ابو سفیان پلٹ کر بنو نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم کے پاس پہنچا، جو بنو نذیر کا خزانچی بھی تھا۔ ابو سفیان نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اس نے اجازت بھی دی اور مہمان نوازی بھی کی، خوراک کے علاوہ شراب بھی پلائی اور لوگوں کے پس پردہ حالات سے آگاہ بھی کیا۔ رات کے پچھلے پہر ابو سفیان وہاں سے نکل کر اپنے ساتھیوں میں پہنچا اور ان کا ایک دستہ بھیج کر مدینہ کے اطراف میں عریض نامی ایک مقام پر حملہ کرا دیا۔ اس دستے نے وہاں کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے، اور ایک انصاری اور اس کے حلیف کو ان کے کھیت میں پا کر قتل کر دیا اور تیزی سے مکہ واپس بھاگ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واردات کی خبر ملتے ہی تیز رفتاری سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا تعاقب کیا، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے بھاگے۔ چنانچہ وہ لوگ تو دستیاب نہ ہوئے، لیکن انہوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ستو، توشے اور بہت سا ساز و سامان پھینک دیا تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرکرات القدر تک تعاقب کر کے واپسی کی راہ لی۔ مسلمان ستو وغیرہ لاد پھاند کر واپس ہوئے اور اس مہم کا نام غزوہ سویق رکھ دیا۔ سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں۔ یہ غزوہ جنگ بدر کے صرف 2 ماہ بعد ذی الحجہ 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوے کے دوران مدینے کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو سونپا گیا تھا۔ 5 غزوہ ذی امر۔ معرکہ بدر و احد کے درمیانی عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قیادت یہ سب سے بڑی فوجی مہم تھی جو محرم 3 ہجری میں پیش آئی۔ اس کا سبب یہ تھا
کہ مدینے کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع فراہم کی کہ بنو صلبہ اور محارب کی بہت بڑی جمعیت مدینے پر چھاپا مارنے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور سوار و پیادہ پر مشتمل 450 کی نفری لے کر روانہ ہوئے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ راستے میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے بنو صلبہ کے جبار نامی ایک شخص کو گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی رفاقت میں دے دیا اور اس نے راہ شناس کی حیثیت سے مسلمانوں کو دشمن کی سرزمین تک راستہ بتایا۔ ادھر دشمن کو جیش مدینہ کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ گرد و پیش کی پہاڑیوں میں بکھر گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی جاری رکھی اور لشکر کے ہمراہ اس مقام تک تشریف لے گئے جسے دشمن نے اپنی جمعیت کی فراہمی کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ در حقیقت ایک چشمہ تھا جو ذی امر کے نام سے معروف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بدوؤں پر رعب و دبدبہ قائم کرنے اور انہیں مسلمانوں کی طاقت کا احساس دلانے کے لیے سفر 3 ہجری کا پورا یا تقریباً پورا مہینہ گزار دیا اور اس کے بعد مدینہ تشریف لائے۔ 6. کعب بن اشرف کا قتل۔ یہودیوں میں یہ وہ شخص تھا جسے اسلام اور اہل اسلام سے نہایت سخت دعوت و جلن تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی کھلم کھلا دعوت دیتا پھرتا تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ تی کی شاخ بنو نبہان سے تھا اور اس کی ماں قبیلہ بنی نذیر سے تھی۔ یہ بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا۔ عرب میں اس کے حسن و جمال کا شہرہ تھا اور یہ ایک معروف شاعر بھی تھا۔ اس کا قلعہ مدینے کے جنوب میں بنو نذیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا۔ اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل کی پہلی خبر ملی تو بے ساختہ بول اٹھا، کیا واقعتاً ایسا ہوا ہے؟ یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کے بادشاہ تھے۔ اگر محمد نے ان کو مار لیا ہے تو روئے زمین کا شکم اس کی پشت سے بہتر ہے۔ اور جب اسے یقینی طور پر اس خبر کا علم ہو گیا تو اللہ کا یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حجو اور دشمنان اسلام کی متحصرائی پر اتر آیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا۔ اس سے بھی اس کے جذبات آسودہ نہ ہوئے تو سوار ہو کر قریش کے پاس پہنچا اور مطلب بن ابی وداع سہمی کا مہمان ہوا۔ پھر مشرکین کی غیرت بھڑکانے، ان کی آتش انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے لیے اشعار کہہ کہہ کر ان سرداران قریش کا نوحہ و ماتم شروع کر دیا جنہیں میدان بدر میں قتل کیے جانے کے بعد کنویں میں پھینک دیا گیا تھا۔ مکے میں اس کی موجودگی کے دوران ابو سفیان اور مشرکین نے اس سے دریافت کیا کہ ہمارا دین تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا محمد اور اس کے ساتھیوں کا، اور دونوں میں سے کون سا فریق زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ کعب بن اشرف نے کہا، تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 49۔
काब बिन अशरफ ये सब कुछ करके मदीना वापस आया तो यहाँ आकर सहाबा कराम की औरतों के बारे में वाहियात अशार कहने शुरू किए और अपनी ज़बान दराजी और बदगोई के ज़रिए सख्त अजियत पहुँचाई। यही हालात थे जिनसे तंग आकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो काब बिन अशरफ से निपटे, क्योंकि उसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत दी है। इसके जवाब में मुहम्मद बिन मुस्लिमा, अबाद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन बशर, अबू नाइला रज़ियल्लाहु अन्हु जिनका नाम सलकान बिन सलामा था और जो काब के रज़ाई भाई थे, हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु बिन औस और अबू अबस रज़ियल्लाहु अन्हु बिन जबर ने अपनी खिदमात पेश कीं। इस मुख्तसर सी कंपनी के कमांडर मुहम्मद बिन मुस्लिमा थे। काब बिन अशरफ के कत्ल के बारे में रिवायात का हासिल ये है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि काब बिन अशरफ से कौन निमटेगा, क्योंकि उसने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत दी है, तो मुहम्मद बिन मुस्लिमा ने उठकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे कत्ल कर दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उन्होंने अर्ज़ किया, तो आप मुझे कुछ कहने की इजाज़त अता फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कह सकते हो। इसके बाद मुहम्मद बिन मुस्लिमा काब बिन अशरफ के पास तशरीफ़ ले गए और बोले, उस शख्स ने, इशारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था, हमसे सदका तलब किया है और हकीकत ये है कि उसने हमें मुशक्क़त में डाल रखा है। काब ने कहा, वल्लाह अभी तुम लोग और भी उकता जाओगे। मुहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा, अब जबकि हम उसके पैरोकार बन ही चुके हैं तो मुनासिब नहीं मालूम होता कि उसका साथ छोड़ दें जब तक ये ना देख लें कि उसका अंजाम क्या होता है। अच्छा, हम चाहते हैं कि आप हमें एक वस्क या तो वस्क गल्ला दे दें। काब ने कहा, मेरे पास कुछ रहन रखो। मुहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा, आप कौन सी चीज़ पसंद करेंगे? काब ने कहा, अपनी औरतों को मेरे पास रहन रख दो। मुहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा, भला हम अपनी औरतें आपके पास कैसे रहन रख दें जबकि आप अरब के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। उसने कहा, तो फिर अपने बेटों ही को रहन रख दो। मुहम्मद बिन मुस्लिमा ने कहा, हम अपने बेटों को कैसे रहन रख दें? अगर ऐसा हो गया तो उन्हें गाली दी जाएगी कि ये एक वस्क या दो वस्क के बदले रहन रखा गया था। ये हमारे लिए आर की बात है। अलबत्ता हम आपके पास हथियार रहन रख सकते हैं। इसके बाद दोनों में तय हो गया कि मुहम्मद बिन मुस्लिमा हथियार लेकर उसके पास आएंगे। उधर अबू नाइला रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इसी तरह का इक़दाम किया, यानी काब बिन अशरफ के पास आए। कुछ देर इधर उधर के अशार सुनते सुनाते रहे, फिर बोले, भाई इब्ने अशरफ, मैं एक ज़रूरत से आया हूँ, इसे ज़िक्र करना चाहता हूँ, लेकिन इसे आप ज़रा सी गैराज़ी में रखेंगे। काब ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अबू नाइला रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, भाई उस शख्स, इशारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था, कि आमद तो हमारे लिए आजमाइश बन गई है। सारा अरब हमारा दुश्मन हो गया है, सब ने हमारे खिलाफ इत्तेहाद कर लिया है, हमारी राहें बंद हो गई हैं, अहलो अयाल बर्बाद हो रहे हैं, जानों पर बन आई है, हम और हमारे बाल बच्चे मुशक्क़तों से चूर चूर हैं। इसके बाद उन्होंने भी कुछ इसी ढंग की गुफ्तगू की जैसी मुहम्मद बिन मुस्लिमा ने की थी। दौरान गुफ्तगू अबू नाइला रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह भी कहा कि मेरे कुछ रुफ़क़ा हैं जिनके ख़यालात भी बिल्कुल मेरे ही जैसे हैं, मैं उन्हें भी आपके पास लाना चाहता हूँ।
آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں۔ محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ رضی اللہ عنہ اپنی اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب رہے، کیونکہ اس گفتگو کے بعد ہتھیار اور رفقا سمیت ان دونوں کی آمد پر کعب بن اشرف چونک نہیں سکتا تھا۔ اس ابتدائی مرحلے کو مکمل کر لینے کے بعد 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات کو یہ مختصر سا دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع غرقد تک ان کی مشائیت فرمائی، پھر فرمایا اللہ کا نام لے کر جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پلٹ آئے اور نماز و مناجت میں مشغول ہو گئے۔ ادھر یہ دستہ کعب بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تو اسے ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے قدرے زور سے آواز دی۔ آواز سن کر وہ ان کے پاس آنے کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی نے، جو ابھی نئی نویلی دلہن تھی، کہا اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا خون ٹپک رہا ہے۔ کعب نے کہا یہ تو میرا بھائی محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ کا ساتھی ابو نائلہ ہے۔ کریم آدمی کو اگر نیزے کی مار کی طرف بلایا جائے تو اس پکار پر بھی وہ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ باہر آ گیا، خوشبو میں بسا ہوا تھا اور سر سے خوشبو کی لہریں پھوٹ رہی تھیں۔ ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب وہ آ جائے گا تو میں اس کے بال پکڑ کر سونگھوں گا۔ جب تم دیکھنا کہ میں نے اس کا سر پکڑ کر اسے قابو میں کر لیا ہے تو اس پر پل پڑنا اور اسے مار ڈالنا۔ چنانچہ جب کعب آیا تو کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں۔ پھر ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابن اشرف، کیوں نہ شیب یجوز تک چلیں، ذرا آج رات باتیں کی جائیں۔ اس نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو چلتے ہیں۔ اس پر سب لوگ چل پڑے۔ اثناء راہ میں ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا آج جیسی عمدہ خوشبو تو میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ یہ سن کر کعب کا سینہ فخر سے تن ہو گیا، کہنے لگا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو والی عورت ہے۔ ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا اجازت ہو تو ذرا آپ کا سر سونگھ لوں۔ وہ بولا ہاں ہاں۔ ابو نائلہ نے اس کے سر میں اپنا ہاتھ ڈالا، پھر خود بھی سونگھا اور ساتھیوں کو بھی سونگھایا۔ کچھ اور چلے تو ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے کہا بھئی ایک بار اور۔ کعب نے کہا ہاں ہاں۔ ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے پھر وہی حرکت کی یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ اور چلے تو ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ بھائی ایک بار اور۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کی بار ابو نائلہ رضی اللہ عنہ نے اس کے سر میں ہاتھ ڈال کر ذرا اچھی طرح پکڑ لیا تو بولے لے لو اللہ کے اس دشمن کو۔ اتنے میں اس پر کئی تلواریں پڑیں لیکن کچھ کام نہ دے سکیں۔ یہ دیکھ کر محمد بن مسلمہ نے جھٹ اپنی کدال لی اور اس کے پیڑوں پر لگا کر چڑھ بیٹھے۔ کدال آر پار ہو گئی اور اللہ کا یہ دشمن وہیں ٹھیر ہو گیا۔ حملے کے دوران اس نے اتنی زبردست چیخ لگائی تھی کہ گرد و پیش میں ہلچل مچ گئی تھی اور کوئی ایسا قلعہ باقی نہ بچا تھا جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ کارروائی کے دوران حضرت حارث رضی اللہ عنہ بن اوس کو بعض ساتھیوں کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی، جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے اور ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ چنانچہ واپسی میں جب یہ دستہ حر عریض پہنچا تو دیکھا کہ حارث رضی اللہ عنہ ساتھ نہیں ہیں، اس لیے سب لوگ وہیں رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد حارث بھی ان کے نشانات قدم دیکھتے ہوئے آن پہنچے۔ وہاں سے لوگوں نے انہیں اٹھا لیا اور بقیع غرقد پہنچ کر اس زور کا نعرہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنائی پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے
کہ ان لوگوں نے اسے مار لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چہرے کامیاب رہیں۔ ان لوگوں نے کہا، آپ کا چہرہ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ ہی اس طاغوت کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و ثنا کی اور ہر اس کے زخم پر لعاب دہن لگایا، جس سے وہ شفا یاب ہو گئے اور آئندہ کبھی تکلیف نہ ہوئی۔ ادھر یہود کو جب اپنے طاغوت کعب بن اشرف کے قتل کا علم ہوا تو ان کے ہٹ دھرم اور ضدی دلوں میں رعب کی لہر دوڑ گئی۔ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ محسوس کر لیں کہ امن و امان کے ساتھ کھیلنے والوں، ہنگامے اور اضطراب بپا کرنے والوں اور عہد و پیمان کا احترام نہ کرنے والوں پر نصیحت کارگر نہیں ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہ کریں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنے اس طاغوت کے قتل پر چوں نہ کیا، بلکہ ایک دم سادھے پڑے رہے، ایفائے عہد کا مظاہرہ کیا اور ہمت ہار بیٹھے، یعنی سانپ تیزی کے ساتھ اپنی بلوں میں جا گھسے۔ اس طرح ایک مدت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیرون مدینہ سے پیش آنے والے متوقع خطرات کا سامنا کرنے کے لیے فارغ ہو گئے، اور مسلمان ان بہت سی اندرونی مشکلات کے بارے گراں سے سبق دوش ہو گئے، جن کا اندیشہ انہیں محسوس ہو رہا تھا اور جن کی بو وقتاً فوقتاً وہ سونگھتے رہتے تھے۔ 7. غزوہ بحران۔ یہ ایک بڑی فوجی طلائیہ گردی تھی جس کی تعداد 300 تھی۔ اس فوج کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الآخر 3 ہجری میں بحران نامی ایک علاقے کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ یہ حجاز کے اندر فرا کے اطراف میں ایک معدنیاتی مقام ہے، اور ربیع الآخر اور جمادی الاولیٰ کے 2 مہینے وہیں قیام فرما رہے۔ اس کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے۔ کسی قسم کی لڑائی سے سابقہ پیش نہ آیا۔ اس غزوے کے اسباب کی تعین میں مآخذ مختلف ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مدینے میں یہ خبر پہنچی کہ بنو سلیم مدینہ اور اطراف مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پر جنگی تیاریاں کر رہے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کسی قافلے کی تلاش میں نکلے تھے۔ ابن حشام نے یہی سبب ذکر کیا ہے، اور ابن قیم نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، چنانچہ پہلا سبب سرے سے ذکر نہیں کیا ہے۔ یہی بات درست بھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ بنو سلیم فرا کے اطراف میں آباد نہیں تھے، بلکہ نجد میں آباد تھے، جو فرا سے بہت زیادہ دور ہے۔ اور 8. سریہ زید بن حارثہ۔ جنگ احد سے پہلے مسلمانوں کی یہ آخری کامیاب ترین مہم تھی، جو جمادی الاخرہ 3 ہجری میں پیش آئی۔ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ قریش جنگ بدر کے بعد سے قلق و اضطراب میں مبتلا تو تھے ہی، مگر جب گرمی کا موسم آ گیا اور ملک شام کے تجارتی سفر کا وقت آن پہنچا تو انہیں ایک اور فکر دامن گیر ہوئی۔ اس کی وضاحت اس سے ہوتی ہے کہ صفوان بن امیہ نے، جسے قریش کی طرف سے اس سال ملک شام جانے والے تجارتی قافلے کا میر کارواں منتخب کیا گیا تھا، قریش سے کہا، محمد اور اس کے ساتھیوں نے ہماری تجارتی شاہراہ ہمارے لیے پرصعوبت بنا دی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کے ساتھیوں سے کیسے نمٹیں۔ وہ ساحل چھوڑ کر ہٹتے ہی نہیں، اور باشندگان ساحل نے ان سے مصالحت کر لی ہے۔ عام لوگ بھی انہی کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں۔ اگر ہم گھروں ہی میں بیٹھ رہیں تو اپنا اصل مال بھی کھا جائیں گے اور کچھ باقی نہ بچے گا،
کیونکہ مکے میں ہماری زندگی کا دار و مدار اس پر ہے کہ گرمی میں شام اور جاڑے میں حبشہ سے تجارت کریں۔ صفوان کے اس سوال کے بعد اس موضوع پر غور و خوض شروع ہو گیا۔ آخر اسود بن عبد المطلب نے صفوان سے کہا، تم ساحل کا راستہ چھوڑ کر عراق کے راستے سفر کرو۔ واضح رہے کہ یہ راستہ بہت لمبا ہے، نجد سے ہو کر شام جاتا ہے اور مدینہ کے مشرق میں خاصے فاصلے سے گزرتا ہے۔ قریش اس راستے سے بالکل ناواقف تھے، اس لیے اسود بن عبد المطلب نے صفوان کو مشورہ دیا کہ وہ فرات بن حیان کو، جو قبیلہ بکر بن وائل سے تعلق رکھتا تھا، راستہ بتانے کے لیے رہنما رکھ لے۔ وہ اس سفر میں اس کی رہنمائی کر دے گا۔ اس انتظام کے بعد قریش کا کارواں صفوان بن امیہ کی قیادت میں نئے راستے سے روانہ ہوا، مگر اس کارواں اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی خبر مدینہ پہنچ گئی۔ ہوا یہ کہ سلیط رضی اللہ عنہ بن نعمان جو مسلمان ہو چکے تھے، نعیم بن مسعود کے ساتھ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بادہ نوشی کی ایک مجلس میں جمع ہوئے۔ یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب نعیم پر نشے کا غلبہ ہوا تو انہوں نے قافلے اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی تفصیل بیان کر ڈالی۔ سلیط رضی اللہ عنہ پوری برق رفتاری کے ساتھ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوئے اور ساری تفصیل کہہ سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حملے کی تیاری کی اور 100 سواروں کا ایک رسالہ حضرت زید بن حارثہ کلبی رضی اللہ عنہ کی کمان میں دے کر روانہ کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے نہایت تیزی سے راستہ طے کیا اور ابھی قریش کا قافلہ بالکل بے خبری کے عالم میں قردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے اتر رہا تھا کہ اسے جا لیا اور اچانک یلغار کر کے پورے قافلے پر قبضہ کر لیا۔ صفوان بن امیہ اور دیگر محافظین کارواں کو بھاگنے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔ مسلمانوں نے قافلے کے رہنما فرات بن حیان کو، اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ ظروف اور چاندی کی بہت بڑی مقدار جو قافلے کے پاس تھی اور جس کا اندازہ 1,00,000 درہم تھا، بطور غنیمت ہاتھ آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکال کر مال غنیمت رسالے کے افراد پر تقسیم کر دیا، اور فرات بن حیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے الم انگیز واقعہ تھا، جس سے ان کے قلق و اضطراب اور غم و الم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اب ان کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو اپنا کبر و غرور پھوڑ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں، یا بھرپور جنگ کر کے اپنی عزت رفتہ اور مجد گزشتہ کو واپس لائیں اور مسلمانوں کی قوت کو اس طرح توڑ دیں کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں۔ قریش مکہ نے اسی دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد قریش کا جوش انتقام کچھ اور بڑھ گیا، اور اس نے مسلمانوں سے ٹکر لینے اور ان کے دیار میں گھس کر ان پر حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری شروع کر دی۔ اس طرح پچھلے واقعات کے علاوہ یہ واقعہ بھی معرکہ احد کا خاص عامل ہے۔ بقیہ اگلی ویڈیو میں سنیں۔